حصہ چہارم کے بچے اسٹیج پر آئیں گے اور کچھ سوالات کے جوابات دیں گے۔ عزیر اللہ آپ بتائیں، نماز کے مکروہات سنائیں۔ نماز کے مکروہات وہ چیزیں جن سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، انہیں نماز کے مکروہات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، پخانہ پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ لوگوں کا راستہ بند ہو جائے، جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، جہاں پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو اس کے دائیں بائیں یا اس کے سامنے نماز پڑھنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ نماز کے مفسدات سنائیں۔ وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور انہیں لوٹانا ضروری ہوتا ہے، انہیں نماز کے مفسدات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نماز میں بولنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، سلام کرنا یا کوئی اور لفظ کہہ دینا، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، عمل کثیر یعنی نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کھانا پینا، سینے کا قبلے سے پھر جانا، نمازی کا 2 صفوں کے برابر چلنا، مقتدی کا امام سے آگے بڑھ جانا، چیخنے والے کو یرحمک اللہ یا امام کے علاوہ کسی اور کی دعا پر آمین کہنا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ مسافر کی نماز کا طریقہ بیان۔ جب مسافر 48 میل یعنی 78 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کرے تو شرعاً وہ مسافر بن جائے گا، چاہے اس کا سفر گھنٹوں میں طے ہو یا منٹوں میں۔ جب مسافر اپنے شہر یا بستی سے نکلے تو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر، مغرب اور وتر کی نماز پوری پڑھے گا۔ جب مسافر اپنے شہر یا بستی سے نکلے تو اپنے شہر یا حدود ٹول پلازا وغیرہ سے قصر شروع کرے، گھر سے نکلتے ہی قصر شروع نہ کرے۔ سفر میں فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام بھی کرے۔ سفر میں اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ محمد اویس، زیادہ ہنسی سے بچنے سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسر الزخر فإن كثرة الزخر تميت القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ ہنسی سے بچتے رہو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ چوری کرنے کے نقصان سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے۔ نمبر 3، پڑوسی کو تکلیف دینے کے نقصان سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر و فساد یعنی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ آگے آپ سنیں، حجۃ الوداع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج ادا کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح ہوئی؟ حج کے سفر کے واپسی 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ماشاءاللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو نماز پڑھانے کا حکم دیا؟
जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलने की ताकत थी तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जाते और जब चलने की ताकत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहले खलीफा कौन बने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने। माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 साल 3 महीने तकरीबन खलीफा बने रहे। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर सुनकर क्या हुआ? हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बदला लेने के लिए एक सहाबी से बैत ली जिसे बैत रज़वान कहते हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जी 71 से 80 तक गिनती सुनाएं। 71 72 73 74 74 75 76 77 78 80 माशाअल्लाह, बारकल्लाह। ये कुछ नाम आपको उर्दू में बता रहे हैं, इनको इनकी अरबी बता दें। जैसे तिपाई, कुर्सी, मेज, पंखा, दरवाज़ा, अलमारी, कालीन, छत। मक्तबुन तपाई, कुर्सीयुन कुर्सी, मेज, मिरवाहतुन मेज, पंखा, त्वाविलतुन पंखा, दरवाज़ा, बाबुन दरवाजा, अलमारी, दौलाबुन अलमारी, कालीन, सज्जादतुन कालीन, छत। सक़फुन छत। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। इन अल्फाज की आप जो है वो उर्दू सुना दें। सादिकुन, सादिकुन सच्चा, कादिबुन, झूठा, अमीन, ईमानदार, जबानुन, बुज़दिल, सालिहुन, नेक, आसी, गुनाहगार, शकीयुन। बदनसीब। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। आखिरी सवाल है आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के नाम क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के नाम ये है: हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जी। मज़ा आया है नहीं आया जी? थोड़ा आया या ज़्यादा? ज़्यादा आया है तो हौसला अफजाई जो है ना, आपने उसमें कंजूसी की है, हौसला अफजाई आपने जो है ना खूब नहीं की। तो बहरहाल माशाअल्लाह खुशी हुई है देखकर। सबसे पहले तो इन बच्चों के वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक उनको मुबारक करे, अल्लाह पाक इनको नज़र बस से बचाए। तो माशाअल्लाह किस साथी का देखकर, ये प्रोग्राम देखकर, तो आपकी नीयत क्या इरादा है कि आप भी अपने बच्चों को इस मकतब में भेजेंगे या नहीं? किस किस का इरादा है जी? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।